یا جو ہمارے علماء تھے انہوں نے بانی پاکستان پر کفر کے فتوے لگائے. اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ بیسکلی ان کا شیعہ ہونا ہے. فاطمہ جناح کو سیم ایسے ہی نوٹسز بھیجے گئے تھے جیسے عمران خان کو بھیجے گئے. لیاقت علی خان کو جس شخص نے مارا تھا سید اکبر نے، اس کی فیملی کو پینشن کس نے دی؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ مسلم لیگ میں شرکت حرام ہے اور قائد اعظم کافر اعظم. بہت مشہور نام پیر جماعت علی شاہ صاحب. اوئے ہو بہت بڑا نام. کیا قائد اعظم انہوں نے کوئی دعوی نبوت کیا تھا جو آپ انہیں کافر کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے تو ایک ملک بنایا. سید عطا اللہ شاہ بخاری، تو بہت بڑا نام کتنا ہے. بڑا نام ہے. جو لوگ مسلم لیگ کو ووٹ دیں گے وہ سور یعنی خنزیر ہیں اور سور ہی کھانے والے. اور فرماتے تھے کہ 10,000 جناح اور شوکت اور ظفر جواہر لال نہرو کی جوتی کی نوک پر قربان کیے جا سکتے ہیں. یہ جناح ہاؤس کلیم کرتے پھر رہے ہیں جی. 9 مئی کا جناح ہاؤس جس میں قائد اعظم کبھی رہے ہی نہیں. ڈرامہ مچایا ہوا کور کمانڈر ہاؤس کو جناح ہاؤس ڈکلیئر کیا جس میں قائد اعظم کبھی آئے نہیں. چورن بیچتے جا رہے ہیں، بچوں کو دکھا رہے ہیں کہ جی جناح ہاؤس میں آگ لگائی. تو جناح کو کبھی کلیم کیا ہے؟ یعنی یہ عطا اللہ شاہ بخاری جو تھے یہ پاکستان کے مخالف سر. اور اب تک کسی ماں نے ایسا بچہ ہی نہیں جانا جو پاکستان کی پے بنا سکے. یہ لکھا ہوا ہے. لا حول ولا قوت. عطا اللہ بخاری صاحب پھر فرماتے ہیں اگر پاکستان کی پے بھی بن گئی نا تو میری داڑھی میرے پیشاب سے مونڈ دینا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ناظرین سامعین، آپ کا میزبان جنید الرحمن حاضر خدمت ہے. ناظرین سامعین، آج ہمارے جو ہر دل عزیز ہیں جناب قوسین وفا الاسدی صاحب سے آج ہم ایک بڑے حساس موضوع پہ بات کریں گے. میں ذرا آپ کو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھا دوں کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یا جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ انتہائی حساس ہے. آج قوسین وفا صاحب کئی پردے اٹھائیں گے، کئی شرم و حیا کے پردے اٹھائیں گے جن کے متعلق ہم بڑے عزت کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ ان لوگوں کا نام لیتے ہیں. لیکن کیا کریں، جب آپ حقائق کی دنیا میں آتے ہیں، جب آپ اسلامی صحافت کی دنیا میں آتے ہیں تو آپ کو ایمانداری کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ کام لینا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو قبر میں اللہ کو جواب دینا ہے، روز محشر آپ کو اللہ کو جواب دینا ہے. تو آپ اس چیز کی تمیز اور لحاظ بھول جاتے ہیں کہ آپ حق بات کہنے سے پیچھے ہٹیں، کیونکہ حق بات وہ بندہ کہتا ہے جو نڈر ہوتا ہے. تو ہمارے جو قوسین بھائی ہیں ایک نڈر شخصیت ہیں اور یہ آج ہمارے سامنے حقائق پیش کریں گے. جناب سوال یہ ہے کہ وہ بات کیا ہے، وہ کرٹیکل ٹاپک کیا ہے آج کا کرٹیکل ٹاپک یہ ہے کہ ہم بات کریں گے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے کفر کے حوالے سے، کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں، وہ کون کون سے فیکٹرز ہیں، وہ کون کون سے عناصر ہیں، وہ کون کون سی شخصیات ہیں جنہوں نے قائد اعظم پر کفر کے فتوے لگائے اور قائد اعظم کو کافر کہنے کے نعرے لگائے. وہ کون لوگ تھے، وہ کون اسکالرز تھے، وہ کون محققین تھے، وہ کون شیخ الاسلام تھے، وہ کون علماء تھے، وہ کون مفتی تھے جو پاکستان کی مخالفت کرتے تھے، جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کرتے تھے، جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیا، ان پر کافر ہونے کا فتویٰ لگا دیا. اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ عناصر، وہ فیکٹرز آج پاکستان کے اندر مال بنا رہے ہیں. انہوں نے اپنے بڑے بڑے سینٹرز قائم کر لیے، انہوں نے اپنے بڑے بڑے مدرسوں کو قائم کر لیا ہے اور آج وہی جو قائد اعظم پر کفر کے فتوے لگاتے تھے اسی پاکستان کو کھا رہے ہیں. تو اس کی کیا حقیقت ہے، آج وہ سارے ناموں کو ایکسپوز کریں گے جناب قوسین وفا صاحب اپنی علمی تحقیق سے. دیکھیں، جب آپ حق کی بات کرتے ہیں، سچ کی بات کرتے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے بلکہ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، اور جو کہہ رہا ہے وہ حق پر مبنی اسے اپنا لو اور جو کہہ رہا ہے اگر وہ باطل پر مبنی اسے چھوڑ دو. یہ سمپل فارمولا ہے اور یہ یقیناً مولا علی کا ارشاد ہے. تو اب ہم اپنے مہمان خصوصی جناب قوسین وفا صاحب کی طرف جاتے ہیں اور ان کے آگے سوال رکھتے ہیں اور اس کا ان سے جواب پوچھتے ہیں. السلام علیکم قوسین صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قوسین صاحب، یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں جب تاریخ کا پتہ چلتا ہے، جب ہم تاریخ پاکستان کی بات کرتے ہیں، تحریک آزادی کی بات کرتے ہیں اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جنوبی ایشیا کے بڑے لیڈرز میں بلکہ ٹاپ لیڈر میں
قائد اعظم محمد علی جناح کا شمار ہوتا ہے، بلا شبہ اور ان کی تائید خود انڈین رائٹرز نے کی ہے، بالکل کئی انڈین رہنماؤں نے کی ہے، اور جناح کی پالیسیوں سے اتفاق کیا ہے۔ لیکن کیا بات ہے کہ ہمارے جو اسکالرز تھے، یا جو ہمارے محققین تھے، یا جو ہمارے شیخ الاسلام تھے، یا جو ہمارے علماء تھے، انہوں نے بانی پاکستان پر کفر کے فتوے لگائے، ان کو کافر کا قائد اعظم کافر کافر کے نعرے لگے۔ اس کی کیا وجہ ہے، اس کا کیا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، اس حوالے سے ذرا عوام الناس کو بتائیے۔ اور آج یہی علماء، آج یہی انہی اسکالرز نے پاکستان میں اپنے بڑے بڑے مدارس قائم کیے بالکل صحیح بات اور وہ پاکستان کو کھا رہے ہیں، قائد اعظم کے نام کا کھا رہے ہیں۔ بالکل تو ایک طرف قائد اعظم سے ان کی اتنی نفرت، ان کے بزرگوں کی اتنی نفرت، اور اسی ملک میں وہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں، اس بات کی کیا حقیقت ہے، ذرا عوام الناس کیا جائے۔ جی بہت شکریہ جنید بھائی۔ بات یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر جو کفر کے فتوے لگائے گئے، اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ بیسکلی ان کا شیعہ ہونا ہے۔ بیسکلی قائد اعظم جو ہیں وہ مسلک تشیع سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ بات جو ہے وہ ہمارے علماء کو ہضم نہیں ہوتی تھی، اہل سنت کے علماء، اہل سنت کے علماء کو بالخصوص، اور وہ یہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ ان کی قیادت کوئی شیعہ شخص کرے۔ جبکہ اگر آپ قائد اعظم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو قائد اعظم ایک لبرل قسم کے، ایک ماڈریٹ قسم کے ایک انسان نظر آتے ہیں۔ ان کے اندر ایک وہ جو مذہبی جھلک، وہ جو ایک مذہبی تعصب اور یہ چیزیں جو تھیں ان کے اندر موجود نہیں تھی۔ وہ تو سادہ سے ایک مسلمان تھے، بارٹ لاء کی انہوں نے ڈگری کی، اس کے بعد جو ہے وہ ہندوستان آ گئے، پریکٹس شروع کی، جو ہے وہ کانگریس کو جوائن کیا، پھر مسلم لیگ کو جوائن کیا۔ تو وہ تو جو ان کا ٹارگٹ تھا اس کو لے کر چل رہے تھے، لیکن ہمارے ہاں وہ ایک مذہبی تعصب، وہ ایک جو ہے نا ایک وہ انتشار، ذہنی انتشار، ایک خارجی سوچ کہ ہمارا رہنما، ہمارا قائد، ہمارا لیڈر ایک شیعہ کیسے ہو سکتا ہے، اور پھر مطلقاً ان کے اوپر کفر کے اچھا، فتوے آپ لگائے۔ کس بنیاد پہ قائد اعظم کو شیعہ کہہ رہے ہیں، ذرا عوام الناس کو بتائیے۔ بات یہ ہے کہ جو اب تک کی ڈاکومنٹیشنل پروف ہم تک پہنچے ہیں، ان تمام کے مطابق قائد اعظم محمد علی جناح اہل تشیع مسلک سے تعلق۔ اچھا، سننے میں آتا ہے کہ وہ خوجے تھے، یہ بات صحیح ہے کہ وہ خوجے تھے یا اسماعیلی شیعہ تھے؟ اسماعیلی شیعہ تو نہیں ان کے متعلق کہا جاتا ہے، لیکن وہ خوجے تھے، لیکن پراپر وہ اہل تشیع تھے۔ اور میں بعد میں آپ کو جب علماء کی وہ چیزیں دکھاؤں گا جس میں وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک چیز میں آپ کو نا اس ضمن سے مجھے یاد آیا بات کو بڑھاتے ہوئے، ابھی آپ کو پتہ تازہ ایک انسیڈنٹ پرسوں 9 مئی گزرا ہے، اور اس کو لے کے جو ایک ڈرامہ جو ہے ایک وہ رچایا گیا ہے، آلدو کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہے، اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں۔ اور خفیہ رپورٹیں تو یہاں تک آئی ہیں کہ اس واقعے کے ہو جانے کے بعد، یہ میں بڑی وثوق سے بات کر رہا ہوں اور اس بات کے شواہد موجود ہیں، ثانیہ 9 مئی ہو جانے کے بعد ایم آئی نے باقاعدہ طور پر آرمی چیف کو جو ہے ان کی ٹیبل پر ایک رپورٹ سبمٹ کی، جس میں واضح طور پر بتایا گیا کہ آئی بی اور منسٹری آف انٹیریئر اور آپ کی پولیس، ان تمام کی میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ ثانیہ 9 مئی ہوا ہے۔ اچھا، اور یہ رپورٹ آرمی چیف کے ٹیبل پہ سبمٹ ہوئی ہے۔ اچھا، بالکل صحیح۔ یہ ڈیفنس اینالسٹ بات کر رہے ہیں باقاعدہ، اچھا، اور یہ اس وقت بات کر دی گئی تھی، اچھا، لیکن یہ انفارمیشن آپ کی پکی ہے؟ جی اس کے اوپر سر باقاعدہ حوالے موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے یہ بات کر رہا ہوں، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے یہ بات کی ہے وہ بڑے مستند قسم کے لوگ ہیں، اور ان کے یہ جو اندرونی معاملات ہیں اس کے اندر ہی کافی گہری جو ہے نا وہ رکھی اچھا، جاتی اگر ہے۔ آپ مجھے اجازت دیں تو یہاں میں ایک ضمناً ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں عوام کیا کرتی ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے کہ قدرت اللہ شہاب کا جو شہاب نامہ ہے اس میں یہ واضح لکھا تھا، قائد اعظم نے اپنی زندگی میں یہ بات کہی تھی، ڈو ناٹ پروموٹ ایوب خان، بالکل ہی ہیز این پولیٹیکل ایمبیشنز۔ بالکل صحیح بات ہے۔ کیا پاکستان کی جو فوج تھی، جو آرمی تھی، یا جو آرمی جنرل کہہ لیں، چلے ہم اس بات کو یوں کہہ لیتے ہیں کہ ہم فوج کو برا نہیں کہہ رہے، جو جرنیل تھے، بالکل ان جرنیلوں کی سازش کی وجہ سے پاکستان کی جمہوریت کو نقصان ہوا اور آمریت قائم ہوئی، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں۔ تو یہ قائد اعظم کا جملہ بالکل صحیح تھا، بالکل۔ یعنی ایوب خان نے اس کا بگاڑ پیدا کیا۔ سر آپ یہ دیکھیں کہ ایوب خان کو کرنل سے جنرل بننے کا جو وقت ہے وہ صرف 4 ماہ کا ہے۔ اوہو، یعنی اس میں فیلڈ مارشل بھی شامل ہے؟ نہیں سر، فیلڈ مارشل تو وہ بعد میں بنا ہے۔ اچھا، آفیشیلی کرنل، اور کرنل سے جنرل بننے میں جو اس کو جو ٹائم پیریڈ لگا وہ 4 ماہ کا ٹائم ہے۔ اچھا، اور آج بھی قائد اعظم کے ہاتھ کا لکھا ہوا وہ نوٹ موجود ہے جو کرنل ایوب خان کی
ACR کے اوپر قائد اعظم نے لکھا تھا، اور وہ آپ کی نیشنل اسمبلی کے اندر آج بھی آرکائیو میں موجود ہے. اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے. میں نے ایک ذرائع کے ذریعے سے اس کو دیکھا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور باقاعدہ اس کے اوپر قائد اعظم نے یہ نوٹ لکھا تھا کہ یہ جو بندہ ہے اس کو کالا پانی پھینکا جائے، کیونکہ یہ سیاست میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے ایز کمپیئر ٹو ڈیفینس کے. بالکل صحیح. تو قائد اعظم یہ بات بھانپ گئے تھے، اور یہی ہوا جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی. بیسکلی تو وہ اسیسینیشن تھی، جی وہ بھی ایک پری پلانڈ تھی. وہ کہانی کبھی کھولیں گے. یہاں تک کہ قائد اعظم کی بہن جو ہے یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قائد اعظم کو زہر دے کے مارا گیا؟ سر قائد اعظم کے لیے ان کو سو پوائزنگ دی جا رہی؟ نہیں، ان کے لیے جو ایمبولینس بھیجی گئی تھی وہ بھی خراب بھیجی گئی تھی. اچھا، یہ یعنی اس ملک کے جو عامر تھے وہی چاہ رہے تھے کہ جلد سے جلد چلیں گے. بالکل. قائد اعظم یہاں تک کہ محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ جو ہماری پادر ملت ہیں، ان کو بھی باقاعدہ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس آرمی کے جرنیلوں نے مادر ملت فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کو بلیک میل کیا؟ بالکل کیا. ان کی کریکٹر اسیسینیشن ہوئی؟ بالکل ہوئی ہے. تو اس کی ذمہ دار یہ جرنیلز ہیں؟ بالکل ہیں. ایوب خان کی گورنمنٹ ہے. بالکل ہے. اور یہاں تک کہ خرم دستگیر کے جو والد ہیں انہوں نے ایک کتیا کے جو نواز شریف گورنمنٹ میں وزیر دفاع بالکل خرم دستگیر کتیا کے گلے میں لالٹین ڈال کے، کیونکہ فاطمہ جناح کا جو نشان تھا وہ لالٹین تھا، تو اس نے جو خرم دستگیر ہے اس کے والد نے باقاعدہ طور پر کتیا کے گلے میں لالٹین ڈالا گیا تھا، اور فاطمہ جناح کو سیم ایسے ہی نوٹسز بھیجے گئے تھے جیسے عمران خان کو بھیجے گئے. اور فاطمہ جناح کو بھی اسیسینیٹ کیا گیا. یہاں تک کہ جس شخص نے فاطمہ جناح کو غسل دیا تھا اس عورت نے، وہ بھی بعد میں قتل ہوئی. ان سب کے پیچھے جرنیل بالکل ایسی ہے. یہ اب کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. بالکل صحیح. اب یہ تمام کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ اوپن ہو چکے ہیں. یہاں تک کہ لیاقت علی خان جو پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر تھے، ان کی اسیسینیشن کی کہانی کبھی کسی دن کھولوں گا کہ کیسے گورنمنٹ آف پاکستان جو قائد اعظم کا قاتل ہے، گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف انڈیا نے اس شخص کا وظیفہ باندھا، اس کو پینشن دی. اچھا، انڈیا اور پاکستان کی گورنمنٹ دونوں مجرم ہیں؟ جی بالکل ایسی ہے. اچھا. لیاقت علی خان کو جس شخص نے مارا تھا سید اکبر نے، اس کی فیملی کو پینشن کس نے دی ہے؟ فوج نے. بس. اچھا اب ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں. بات یہ ہے، اچھا پھر اس میں ایک چیز میں اور آپ سے ضمن وہ پوچھنا چاہوں گا کہ قائد اعظم جو ہیں ان کی جو تصویر ہے جو آج ہماری جو دفاتر کے پیچھے لگتی ہیں، وہ تصویر کب الاؤ ہوئی تھی؟ یعنی کب اس کو آرڈر پاس ہوا تھا کہ قائد اعظم کی تصویر جو ہے وہ بیک گراؤنڈ پہ لگائی جائے گی؟ 1948 کے بعد سے وہ آرڈر کب ہوا؟ تو ایز پر مائی نالج 1964 میں کہیں جا کے یہ الاؤ ہوا تھا. اس سے پہلے قائد اعظم کو کچھ جانتا ہی نہیں. اچھا ٹھیک. اور نہ ہی ان کی تصویریں کوئی لگائی جاتی تھی، جو سرکاری دفاتر ہیں ان میں لگائی جاتی تھی. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑی دلخراش قسم کا ایک جو ہے وہ معاملہ ہے، اور ان معاملات میں ہماری جو تاریخ ہے وہ بڑی تاریخ ہے، بہت زیادہ تاریخ ہے. اور ہم نے جتنا اپنی تاریخ کو مسخ کیا ہے، جتنا اس کو مینیپولیٹ کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ہے نا ہماری زبوں حالی کی، ہماری تنزلی کی ایک بڑی وجہ ہماری اپنے ساتھ یہ ظلم ہے کہ ہم نے بہت ظلم کیا اپنی تاریخ کے ساتھ. اچھا میں اپنے اس ٹاپک پہ آتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے متعلق جیسے آپ نے پوچھا کہ ان کے اوپر کفر کے فتوے لگے، جو کفر کے ملاؤں نے جو فتوے لگائے، تو آج میں آپ کو وہ چیزیں بھی دکھانے لگا ہوں. یہ آپ کے سامنے ہیں، اور یہ تمام میرے پاس عوام پبلک کے آگے رکھ دیں. جی یہ میں انشاءاللہ اس کو دکھاؤں گا بھی صحیح. جی اگر ہم چاہیں گے تو اس یہ آپ ذرا غور سے دیکھ لیں کہ قائد اعظم پر کن ملاؤں نے، کن مولویوں نے کفر کے فتوے لگائے. اس پر قاسم صاحب آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں. جی بالکل. اچھا پہلا حوالہ میں دے رہا ہوں، یہ دیوبندی جو ہے نا وہ آف شوٹ سے ہے. جی اور یہ ماہنامہ حق نوائے احتشام کراچی، یہ وہاں کا چھپا ہوا ہے. حضرت مولانا احتشام تھانوی صاحب، مولانا احتشام الحق تھانوی کا پہلا ریفرنس دے رہے ہیں. تو یہ ان کی کتاب ہے جی. اس میں انہوں نے بڑی کیٹیگوریکلی وہ لکھتے ہیں کہ قائد اعظم حکیم الامت اور علامہ عثمانی پر عذاب قبر ہو رہا ہے. جی یہ ذرا پبلک کے سامنے بتائیے. وہ فرماتے ہیں قائد اعظم حکیم الامت یعنی کہ مولانا اشرف علی تھانوی اور علامہ عثمانی پر، ان پر عذاب قبر ہو رہا ہے. اچھا مولانا اشرف علی تھانوی کو بھی شامل کر مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا اشرف علی تھانوی کو پھر عذاب قبر کا یہ فتویٰ کیوں لگا؟ وجہ یہ ہے کہ احتشام الحق تھانوی قائد اعظم کی سپورٹ کیوں کی. اچھا یعنی اشرف علی تھانوی کو اس لیے سزا دی. ایگزیکٹلی قائد اعظم کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر کفر کے ان کے اوپر عذاب کے فتوے لگ رہے ہیں، کیونکہ وہ ان قیام پاکستان کی فیور. بالکل ایسی ہے. اب یہ اس کی اچھی بڑی لمبی چوڑی پہلا فتویٰ احتشام الحق تھانوی کا. جی ایسی ہے. اس کے بعد دوسرا ہے یہ حسین احمد ٹانڈوی، یہ بھی دیوبند کے ہیں، مسلم لیگ سے ان کا تعلق ہے.
تو وہ فرماتے ہیں کہ مسلم لیگ میں شرکت حرام ہے اور قائد اعظم کافر اعظم ہے۔ یہ ذرا پبلک کے آگے سامنے رکھیے گا۔ وہ فرماتے ہیں جی، کہتے ہیں مسلم لیگ میں شرکت حرام ہے اور قائد اعظم کافر اعظم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ، اور یہ ہمارا پاکستان خطبہ صدارت، حول ولا قوت۔ یہ اس میں باقاعدہ یہ حوالے موجود ہیں۔ میں آپ کو جو ہے نا، ہم چاہیں گے کہ اس کے اسکین انشاءاللہ لگائیں، اسکین بھی انشاءاللہ ہم اسکین بھی شیئر کر لگائیں دیں گے، گے۔ ٹھیک ہے۔ بالکل۔ اس میں وہ فرماتے ہیں حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی کا مدلل اور مسکت جواب مولانا حسین احمد صاحب کا بے بنیاد اور بے دلیل فتویٰ۔ نئی دہلی اکتوبر 1945 میں مولانا حسین احمد صاحب نے مسلم لیگ میں مسلمانوں کی شرکت کو حرام قرار دیتے ہوئے قائد اعظم کو کافر اعظم کا لقب دیا ہے۔ یہ واضح اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اچھا ایک بات بتائیں، یہ جتنے مولانا حضرات ہیں جی، یہ آپ نے جو تیسرا حوالہ دیا شبیر احمد عثمانی کا دیا؟ نہیں، یہ شبیر احمد، یہ احمد علی حسین احمد ٹانڈوی، حسین احمد ٹانڈی، جی، اس یہ بھی کی دیوبند سے ہے۔ قرآن و سنت میں دلیل کیا ہے؟ سر کس بنیاد پہ یہ قائد اعظم کو کافر کیا ہے؟ صرف شیعہ ہونا، تعصب ہے نا جی، تعصب ہے تعصب کہ شیعہ تھے وہ؟ پھر وہ شیعہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد اگلا حوالہ ہے اسنا عشری کا، اور یہ دیوبند کے مولانا ہیں مولوی نعمان محمد امین صاحب۔ وہ اچھا لکھتے ہیں، دیوبندی زیادہ ہی کافر کہہ رہے اس میں بریلوی بھی آئیں گے، ابھی ہیں؟ دیکھتے اچھا ہیں، اچھا، ان کو بھی میں نہیں سمجھا بخشا۔ صرف دیوبندی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی، جناح صاحب میں تمام خرابیوں اور اسنا عشری ہونے کے باوجود فکر و نظر کا اختلاف اپنی جگہ اور ان کا غیر مسلم ہونا اپنی جگہ۔ کہتے ہیں جی وہ بندہ تو مہذب ہے، تہذیب دار ہے، یہ چیزیں الگ ہو، ان کا کافر ہونا کافی ہے۔ لا حول ولا قوت۔ اب آپ دیکھ لیں عوام الناس کس طرح یہ دیوبندی ملاؤں نے جو ہے وہ قائد اعظم کو اچھا، کافر کہا ہے۔ یہ سارے ریفرنسز آپ کے سامنے جو تذکرۃ قوسین الشریف، صاحب پڑھ رہے ہیں۔ اگلا حوالہ ہے چوتھا، تذکرۃ الشریف، قائد اعظم عذاب قبر میں مبتلا ہیں، احمد علی لاہوری۔ جی یہ ریپیٹ کر دیجیے گا عوام کیا کہتے ہیں جی قائد اعظم عذاب قبر میں مبتلا ہیں، یہ احمد علی لاہوری صاحب، یہ ان کی کتاب ہے جی، یہ حافظ تنویر احمد شریفی تذکرۃ الشریف، یہ باقاعدہ یہ حوالہ ہے۔ ان کے چاہیں گے ان کے اسکین بھی لگا دیں۔ وہ کہتے ہیں دیوبندی کشف والی سرکار احمد علی لاہوری ایک مرتبہ کراچی کے گرو مندر کے پاس پہنچے تو بولے یہاں کسی کی قبر ہے اور اس قبر کو عذاب ہو رہا ہے، اس کی تپش مجھے یہاں تک محسوس ہو رہی ہے۔ ان سے پوچھا گیا، ان کو بتایا گیا کہ یہ بانی پاکستان محمد علی جناح کی قبر ہے، تو مولانا ہنس کر بولے یہ وہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کس قسم کا کش ہے کہ عذاب قبر تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا ہوتا؟ یہ ان کو پتہ لگ رہا ہے، ان کو کیسے پتا؟ اور ان کو تپش بھی دور سے آ رہی ہے، یہ تندور کے پاس سے گزرے ہوں گے، اس کو تندور کو قبر سمجھ لیے انہوں نے، ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہاں ان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے۔ اب یہ مولانا ڈیزل صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، اچھا مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کے جو والد ہیں مفتی محمود مفتی صاحب، محمود ان کا تو بڑا مشہور جملہ ہے، یہ کتاب ہے پاکستان کی پاک سیاست بمقابلہ منافقت، ٹھیک ہے جی۔ دیوبندی مولوی احتشام الحق تھانوی فضل الرحمان المعروف ڈیزل، یہ اب یہ کتاب میں لکھا ہوا جی کہ والد مفتی محمود کا قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں خدا کا شکر ہے کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں ہیں۔ یہ مولانا مفتی محمود کے جی مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کے والد کا یہ اس میں ذکر، لیکن یہ تو پاکستان کی اسمبلی میں سلیکٹ بھی ہوئے اور وزیر اعلیٰ کی سیٹ پہ بھی رہے، تو یہ اتنے بغیرت کیوں تھے؟ سر یہ بھائی اگر آپ کہتے ہو کہ میں قیام پاکستان کے خلاف ہوں، جی میرا ایک سوال ہے آپ سے، میں عوام کو بھی توجہ چاہتا ہوں کہ آپ توجہ سے ذرا سنیں کہ اگر مفتی محمود فضل الرحمان کے والد قیام پاکستان کے خلاف تھے، قائد اعظم کے خلاف تھے، آپ اس ملک پہ کیوں آئے؟ آپ جاتے ہندوستان میں رہتے، کیوں آئے آپ؟ جیسے مولانا محمد علی جوہر نے کہا تھا کہ میں غلام ملک میں نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے، ان کا میرے خیال سے بیت المقدس میں ان کی تدفین ہے، تو آپ بھی بیت المقدس چلے آتے، دوسرے ملک چلے آتے۔ آپ نے پاکستان کی مخالفت کی، قائد اعظم کو کافر کا، اور پھر اسی ملک میں بیٹھ کے آپ کو وزارت بھی ملی، ٹھیک ہے، آپ کا بیٹا بھی اس ملک کو کھا رہا ہے، دس از نان سینس۔ اچھا اس کے بعد اگلا حوالہ ہے جی پھر انہیں مفتی صاحب کا، مفتی محمود کا، مفتی وہ فرماتے ہیں جی پاکستان کی حمایت کرنے والے جہنمی ہیں، اسی کتاب کا حوالہ ہے جو میں بتا رہا ہوں، یہ ذرا پبلک کے آگے ایک دفعہ ریپیٹ کر دیجیے۔ کہتے ہیں جی پاکستان کی حمایت کرنے والا جہنمی ہے، آپ اندازہ لگائیں، یہ سارے ریفرنسز ہیں۔ اچھا اس کے بعد اب بریلوی شروع ہو گئے ہیں، اب ذرا ان کی بھی بات، اب بریلویوں کی باری ہے۔ بہت مشہور نام پیر جماعت علی شاہ صاحب، اوئے ہو بہت بڑا نام ہے، پیر جماعت علی شاہ صاحب، ٹھیک ہے جی۔ کہتے ہیں جی قائد اعظم شیعہ ہیں اور کسی طرح بھی ان کا مسلمان ہونا ثابت نہیں۔ استغفر اللہ، ایک طرف شیعہ کو بھی کافر کہہ رہے ہیں اور قائد اعظم کو بھی کافر کہہ رہے ہیں۔ اچھا اور یہ دیکھ لیجیے، اچھا اور کتاب کا نام دیکھیں، بڑا وی آئی پی ہے، مفتی اعظم کی استقامت اور کرامت،
अच्छा, अब करामत क्या है इनकी? ये करामत है, कायद आजम को काफिर कह रहे हैं। अब जरा इनकी करामत सुने। वो पूरा लिखते हैं हाल कि ये इन्होंने कहा कैसे। कहते हैं जी, तहरीक पाकिस्तान की ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। इसमें गैर मुनकसिम हिंदुस्तान के बेशुमार अकाबिर उलमाए कराम, मशाइख उज़्ज़ाम खुद्दसरा शरीक हुए। मुफ्ती आज़म, मुहद्दिस आज़म, पीर जमात अली खुद्दसरा हम भी हमें ख़ास तौर पर मदऊ किए गए। अच्छा, और इस दौर में पीर जमात अली खुद्दसरा का हल्का इदरात बहुत ज़्यादा वसी था। तकरीबन 1.5 लाख मुरीदैन, कितने जी? 1.5 लाख 1.5 लाख मुरीदैन तो सिर्फ इस कॉन्फ्रेंस में हाजिर हाजिर थे। जिसके बाद दीगर उलमाए कराम की तकरीर होती रही। पीर जमात अली खुद्दसरा तकरीर फरमा रहे थे कि आपकी ज़बान मुबारक से ही जुमला वारिद हुआ, मोहम्मद अली जिना वली अल्लाह है। अच्छा, क्या कहा जी? वलीउल्लाह है, हाँ, मोहम्मद अली जिना वली वलीउल्लाह। अल्लाह है। इतना कहना था कि सारे उलमाए हाजरीन में से चहमगोइयाँ शुरू हो गईं और सारे लोग स्टेज से खिसकने लगे, मगर किसी की मजाल न थी कि उनको लुकमा दे सके, क्योंकि उनके लाखों मुरीदैन से मुकाबला करना आसान न था। उसी वक्त ये बात लोग हुजूर मुफ्ती आज़म और मुहद्दिस आज़म खुद्दसरा की बारगाह में पेश करने इनकी क़यामगाह तक पहुँचे। हज़रत मुफ्ती आज़म ने बिला खौफ व ख़तर फरमाया, ठीक है, अगर शरीयत की बात है तो अभी चलकर हज़रत पीर साहब मुजद्दिदा से दरियाफ्त कर लिया जाता है। अगर हंगामा होगा तो समझाएंगे। चुनांचे ये दोनों बुजुर्ग फौरन स्टेज पर पहुंचे। अर्ज की कि हुजूर, आपने फरमाया है कि जिना वलीउल्लाह है, तो ये आपकी तहकीक है या किसी ने आपको बताया है? हज़रत मौसूफ ने फरमाया, नहीं, ये मेरी अपनी तहकीक नहीं है, बाज़ लोगों ने मुझसे बताया है। क्या लोग इसीलिए भाग रहे हैं? तो उन्होंने कहा, जी बिल्कुल। दोनों हजरात ने कहा, जी बिल्कुल, जिसने बताया है सरासर गलत बताया है, क्योंकि वो तो शिया बोहरा है, ओहो, वो तो शिया बोहरा है, लिहाजा किसी तरह इसका मुसलमान होना साबित नहीं, तो वली साबित नहीं। अल्लाह क्यों कर हो सकता है? हजरत पीर साहब, अब करामत चेक करें जरा। हजरत पीर साहब खुद्दसरा ने फरमाया, माइक करीब करो, अच्छा, माइक माइक करीब करो। फिर फरमाया, सारे खुतबा और सारे उलमा और सारे हाजरीन सुन लें, मुझसे एक गलती हुई है। मैंने ये कह दिया है कि मोहम्मद अली जिना वली अल्लाह है, वो हरगिज वली अल्लाह नहीं है। मैं तौबा करता हूँ, कलमा पढ़ता हूँ, और आप लोग भी तौबा करो, इस्तगफार करो और सब मिलकर पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। फिर खुद कलमा पढ़ा और लोगों को भी पढ़वाया। अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यानी एक तरफ उनको वलीउल्लाह का, और फिर साथ ही पलट गए, हाँ, बाद में पलट गए, क्योंकि उन्होंने कहा ये तो सुनी सुनाई बात है, इस्तकामत थी ना जी, और पलट दोबारा गए। से तजदीद ईमान की है। हाँ जी, मौके पे ही लाखों यार, मुरीदैन को कह रहे हैं तो कि वो यहाँ तो आवाम के आगे मैं एक चीज रखना चाहता हूँ, हुसैन भाई भी बैठे हैं, क्या कायद आजम उन्होंने कोई दावे नबूवत किया था जो आप उन्हें काफिर कह रहे हैं? जी। उन्होंने तो एक मुल्क बनाया था। अब देखें, अब नीचे लिख रहे हैं, इस वाक़ये से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उलमाए अहले सुन्नत अपनी शरई ज़िम्मेदारी किसी मोड़ पर भी अदा किए बगैर नहीं रह सकते। क्या बात है जी। ये हमारे उलमा का किरदार है, आप देख लें, जिन्होंने कायद आजम को काफिर कहा है। अल्लाह आप देख लें, हुसैन साहब सारे दलाइल आपके अच्छा, सामने रखें। उसके बाद जी ये अगली किताब है इज्तनाब अहल सुन्नत अन अहल फितना, बड़ी मशहूर किताब है ये। वो लिखते हैं जी, बरेलवी किताबें हैं जी, मिस्टर जिना काफिर मुर्तद होने के लिए उसका असना अशरी और राफजी होना काफी है। उफ, इतना बोझ कि वो शिया थे। और ये कुछ भी नहीं जी, 8-10 बरेलवी उलमा की जो है ना वो मिल के ये किताब बनाई गई है, ठीक है। और ये यहाँ पे बाकायदा ये देखें लिखा हुआ है, इन गुमराह मज़ाहिब, इनका गुमराह मजहब होना वाज़े रोशन है। मिस्टर अली जिना मिस्टर अली जिना अपना कायद आज़म और कायद मिल्लत इस्लामिया कहती है, ये मजहबन असना अशरी राफजी है। जो शरीयत मिस्टर जिना के काफिर मुर्तद होने के लिए और इसका असना अशरी होने के लिए काफ़ी है। ना मिस्टर जिना को ये पता था कि मैं अल्लाह शिया हूँ, अकबर। ना मिस्टर जिना को ये पता था कि मैं असना अशरी हूँ। वो मजहब की इतनी नॉलेज नहीं सर वो रखते तो थे, उन पे आपने फतवे लगा भोला दिए। भाला आदमी है सर, बताओ, आप उसको उसे क्या क्या समझ रहे हैं? आइम्मा असना अशरी का पता, 12 अच्छा, इमामों का पता, वो एक मॉडरेट किस्म का अब मुसलमान। नौवा हवाला लेंगे, मुफ्ती आजम मौलाना मोहम्मद किफायतुल्लाह दहलवी साहब, ठीक है। अच्छा, मिस्टर जिना एक शिया कबीले के आदमी है। बताओ यार, अब वो उसको शिया साबित करने ही जा रहे हैं। कहते हैं जी, अफसोस होता है, मिस्टर अफसोस जिना है एक सर। शिया कबीले के आदमी हैं और शियों के बाद फिरके तो इस्लाम में दाखिल समझे जाते हैं, मगर गुमराह करार दिए जाते हैं, और बाद फिरके इस्लाम से खारिज समझे जाते हैं, और वो सिर्फ मुसलमानों के फिरकों में दाखिल होने की वजह से मुसलमान समझे जाते हैं, वगरना हकीकतन मुसलमानों के नज़दीक इनका इस्लाम मोतबर नहीं है। मिस्टर जिना के हकीकी अकायद हमें मालूम नहीं हो सके इनके मुतालिक सही मजहबी हुक्म यही है कि वो
काफिर हैं। अफसोस है यार, बड़ा अफसोस है। अच्छा 10वां वाला नहीं, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी। तो बहुत बड़ा नाम कितना है बड़ा देवबंद, नाम है जी, बहुत बड़ा नाम है, सैयद अताउल्लाह शाह अताउल्लाह बुखारी। शाह बुखारी। जरा गौर से ये सुनिए। किताब है जी चमनिस्तान, जफर अली खान, ये देखें, चमनिस्तान, ठीक है, चमनिस्तान। अच्छा ये अताउल्लाह शाह बुखारी का फतवा है ये। जी सुने जरा। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने अमरोहा में तकरीर करते हुए कहा, जो लोग मुस्लिम लीग को वोट देंगे वो सूअर यानी खंजीर हैं ओहो, और सूअर ही खाने वाले हैं। अल्लाह, ला हौला वला कुव्वत। अब या तो इन किताबों को आग लगा दें या कहें जी हमारे तो ये उलमा की किताबें ही नहीं है, नहीं ये तो, सब इनकी किताबें नहीं हैं। तो ये तो आज के अगर मौलवी के आगे ना, चाहे तकी उस्मानी हो, तारिक मसूद हो, चाहे आप मुफ्ती हसन अशरफ उस्मानी को ले लें, या आप दारुल उलूम कोरंगी चले जाएं, जामे तो रशीद चले जाएं, वो तो उसकी तावीलात पेश करेंगे। सर क्या बोंगियां मारेंगे, ये कुछ भी नहीं करेंगे। अब ये देखें, कहते हैं जी होना, अच्छा, आपको मालूम नहीं कि अहरार की शरीयत के अमीर मौलाना सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने अमरोहा में तकरीर करते हुए कहा था, जो लोग मुस्लिम लीग को वोट देंगे वो सूअर हैं और सूअर खाने वाले हैं। और कमा काल, फिर मेरठ में मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी सदर मजलिस अहरार खुद कदरे जोश में आए, इनके इन दांत पीसते जाते थे, फिर गुस्से में आकर होंठ चबाते जाते थे और फरमाते थे, 10,000 जिना और शौकत जफर जवाहिर लाल नेहरू की जूती की नोक पर कुर्बान। ला हौला वला कुव्वत। ये जरा जुमला आवाम उन्नास के आगे रिपीट कर दीजिएगा। कहते हैं जी मौलवी हबीबुर रहमान लुधियानवी सदर मजलिस अहरार इस कदर जोश में आए कि दांत पीसते जाते थे, गुस्से की हालत में आकर होंठ चबाते थे और फरमाते थे कि 10,000 जिना और शौकत और जफर जवाहिर लाल नेहरू की जूती की नोक पर कुर्बान किए जा सकते हैं। देख लें, हम मुल्लाओं का किरदार आप ये देख जी लें। पाकिस्तान में ये आए ये हुए हैं, है कायदे आजम के ये खिलाफ। जिना हाउस क्लेम करते फिर रहे हैं जी, 9 मई का जिना हाउस, जिसमें कायदे आजम कभी रहे ही नहीं, बताएं, वो गरीब कभी इस घर में आए ही नहीं, ठीक है। और ड्रामा मचाया हुआ कोर कमांडर हाउस को जिना हाउस डिक्लेयर किया है, जिसमें कायदे आजम कभी आए नहीं, और जिना का जो हाल कर रखा है वो तो कभी अवाम को बताया ही नहीं है कि जिना को तो ये काफिर कहते हैं। चूरन बेचते जा रहे हैं, बच्चों को दिखा रहे हैं कि जी जिना उसमें आग लगाइए, तो जिना को कभी क्लेम किया है? खोल के बताएंगे। अगला लें जी, मुनीर इंक्वायरी रिपोर्ट, पक्की रिपोर्टें अभी है। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने तकरीर करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग के लीडर बेअमलों की टोली है और जो लोग इस मुमलिकत की तख्लीक करना चाहते हैं वो पाकिस्तान नहीं बल्कि खाकिस्तान है, ठीक है। यानी ये अताउल्लाह शाह बुखारी जो थे, ये पाकिस्तान के मुखालिफ थे। सर आप देखें ना किस तरह की, ये जितने देवबंदी मौलवी हैं, जी ये सारे पाकिस्तान के खिलाफ सर, हैं। इल्ला नहीं माशाल्लाह, तो मुझे ये इल्ला बताएं, माशाल्लाह, अच्छा देवबंदी बरेलवी यहाँ दोनों। पे मुझे सिर्फ एक ज़िमनी सवाल का जवाब दे दें, ताकि यहाँ पे आवाम के आगे चीज़ क्लियर हो जाए। इनके जितने बुजुर्ग हैं देवबंद के और बरेलवियों के, ठीक है, इन्होंने कायदे आजम को काफिर का, काफिर आजम का, उनको सुअर का, उनको गालियां दी, उनके और क़याम पाकिस्तान के वो खिलाफ थे, बिल्कुल तहरीक आज़ादी के वो खिलाफ थे, बिल्कुल, ठीक है। तो फिर ये जो इनकी जो नस्लें चली हैं इन मौलवियों की, और जिन्होंने पाकिस्तान में मदारिस कायम किए और यहाँ से बैठ के ये फंडिंग, मुल्ला हजरात चंदे खा रहे हैं, चंदे खा रहे हैं, ये चंदे खा रहे हैं, जायदाद इन्होंने करोड़ों बिल्कुल। अरबों की लैंड क्रूजरें बना ली हैं, चाहे वो दारुल उलूम कराची का तकी उस्मानी हो, सर आप चाहे जामे तो रशीद वाला हो, आज फतवा या ले लें दारुल जवेद उलूम भाई। नईमिया का मुफ्ती मुनीबुर रहमान हो, क्या ये खुला तजाद थी? सर मैं आपको सारे दिखाता हूँ, आप देखिएगा। और आप आज फतवा ले लें, मैंने पिछले पिछले मई में फतवा लिया था, जी ठीक है, 2023 में जी, देवबंद से, उन्होंने लिखा जी काफिर, 2023 में किससे फतवा लिया था? देवबंद से। कौन कौन से दारुल उलूम मैं से? वो स्कैन आपको भेज दूंगा सर, अच्छा, स्कैन ठीक है। भेजिए। कहते हैं जी काफिर हैं, कायदे आजम, हाँ यानी हाँ, आज भी उलमा आज भी, काफिर कहते हैं। आज भी, ये जरा अवाम उन्नास के आगे और सामने पेश करो। ये आज भी काफिर समझते हैं और ये झूठ बोलते हैं। नहीं तो इस मुल्क में क्यों रह रहे हैं? सर ये तो बहुत बड़ी बेगैरती है। फंडिंग आ रही है इनको। खैर सुने, कहते हैं जी सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने तकरीर करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग के लीडर बेअमलों की टोली हैं और जो लोग इस मुमलिकत की तख्लीक करना चाहते हैं वो पाकिस्तान नहीं बल्कि खाकिस्तान है, और अब तक किसी माँ ने ऐसा बच्चा ही नहीं जाना जो पाकिस्तान की पे बना सके। पाकिस्तान के लिए पलीतिस्तान का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए। सर ये लिखा हुआ है, ये मैंने अपनी अताउल्लाह तरफ शाह से तो नहीं बुखारी कहा। का नोट है। ये देखें जी, ये मैंने पूरे ये देखें, अपनी तरफ से तो नहीं पढ़ रहा मैं,
یہ سب کتابوں کے ریفرنس سر یہ سب کتابوں کے ریفرنس ہے، اور پھر کہتے ہیں جی ہمیں تو نہیں کتابیں ملی، ہم نے تو کبھی نہیں پڑھا۔ اچھا آگے چلیں، مولانا مدر علی اظہر، ان کا بڑا مشہور واقعہ جی، ان کو کہا جاتا تھا مولانا ادھر علی ادھر، ان کا نام ہے مولانا مدر علی ادھر، مدر علی اظہر، یہ بھی بریلوی ہیں، یہ بریلوی ہیں، اور یہ جو اشرف کیا نام ہے وہ ایک موٹے سے مولوی ہیں طاہر اشرفی، طاہر اشرفی، یہ ان کی ڈیٹو کاپی ہیں، اچھا ڈیٹو کاپی ہیں، جو حکومت آتی ہے اس کے مولوی بن جاتے ہیں یہ۔ اچھا اچھا لوٹے ہیں، ہاں لوٹے ہیں، پکے لوٹے لوٹے ہیں، اچھا کنفرم، اچھا، مولانا اس لیے ان کو مولانا ادھر علی ادھر جیسے مولانا ڈیزل ہے لوٹا، سر وہ کم سے کم ایک جماعت میں تو اچھا رہتے ہیں، ایک جماعت میں، ٹھیک ہے یہ ٹھیک مولانا ادھر علی ہے، ادھر تو لیکن ہے یہ منافق ہاں سارے۔ بالکل۔ اب یہ دیکھیں، مولانا مدر علی اظہر نے قائد اعظم کو نہ صرف کافر اعظم قرار دیا بلکہ ان پر ایک شعر بھی کہتے تھے، وہ شعر سناتا ہوں میں آپ کو۔ ایک کافر کے واسطے اسلام کو چھوڑا، یہ قائد ہے کہ کافر اعظم، استغفر اللہ، یہ لکھا ہوا ہے جی، یہ لکھا ہوا ہے۔ لا حول ولا قوت، اتنی نفرت قائد اعظم اور سے، یہ تو میں ڈیٹیل مجھے نہیں، تو بڑا افسوس ہو رہا ہے سن کے۔ سر میں ڈیٹیل نہیں پڑھ رہا کیونکہ اگر میں ڈیٹیل میں ہاں جاؤں وہ گا، تو پروگرام بہت لمبا ہو جائے گا۔ اچھا اب میں ان شارٹ جلدی جلدی کرتا ہوں۔ عطا اللہ بخاری صاحب پھر فرماتے ہیں، اگر پاکستان کی پے بھی بن گئی نا تو میری داڑھی میرے پیشاب سے مونڈ دینا۔ ماہنامہ عرفات لاہور، مارچ اللہ اکبر، 1979، پتہ ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ پیشاب سے میری داڑھی مونڈ۔ پیشاب سے داڑھی، جی ہاں، مولوی سراج احمد دین پوری دیوبندی، پاکستان بنتے وقت لا الہ الا اللہ کا نعرہ ڈھونگ تھا۔ بتائیں، اچھا آگے چلیں، مفتی محمد شفیع صاحب فتویٰ دیتے ہیں کانگریس کی حمایت کرنا کفر کی حمایت کرنا ہے، بتائیں، کمال ہے جی۔ اچھا پھر ایک فرماتے ہیں مفتی کیا نام ہے اس کا، دیوبندی صاحب مفتی محمود صاحب، میرے نزدیک گاندھی کیپ پہننا باعث ثواب ہے۔ یہ ہمارا یہ مولوی کیا ہے؟ مولوی جو فضل الرحمان ہیں ان کے والد صاحب کہہ رہے ہیں۔ میں گاندھی کیپ پہن لوں گا، جنا کیپ نہیں پہنوں گا۔ علماء اہل سنت کا سیاسی موقف، صفحہ نمبر 66، جا کے چیک کر لیں جی۔ عطا اللہ شاہ بخاری دیوبندی نے کہا قائد اعظم انگریز کا بدترین پٹھو ہے۔ یہ اتنی بڑی اسلامی جمہوریہ پاکستان آپ کو دے دی، آپ کہہ رہے ہیں انگریزوں کا پٹھو ہے۔ اچھا اس کی کبھی آپ نے وجہ سوچی ہے کہ پاکستان 75 سال سے جو کمزور ہے، اس کے کمزور ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، ایک تو جمہوریت کا انسٹیبلٹی، جمہوریت قائم ہی نہیں ہو سکی۔ دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ مغرب کے دباؤ میں رہے، ٹھیک ہے، پھر یہ مقروض بنا ملک، ٹھیک ہے، اور آج بھی قرض کا اس پر دباؤ ہے۔ تیسرا، پاکستان کے اندر جو مذہبی جو ہماری جماعتیں ہیں ان میں آپس میں انتشار ہے، بالکل بہت بڑا پھڈا ہے۔ یہ 3 ریزنز تو مجھے نظر آئے، باقی آپ اس سے بہتر بتائیں۔ اب آپ کے سامنے ایک بڑی یونیک سی نا ایک ریسرچ پیش کرنے لگا ہوں۔ میرے نزدیک پاکستان کے تنزلی اور اس کی بربادی کی میجر وجہ، بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی پاور کو ڈسٹریبیوٹ ہی نہیں کیا گیا۔ اچھا، جس بندے کے پاس پاور آ گئی ہے وہ مطلق العنان بن گیا ہے کہ بس فرعون بن گیا، فرعون بن گیا کہ پاور کسی طریقے سے ڈسپرس نہ ہو سکے، وہ ڈسٹریبیوٹ نہ ہو سکے۔ یہی حال ایوب خان کا تھا، یہ سارے فوجی جنرلوں کا تھا۔ بالکل، اب آپ یہ دیکھ لیں 12 کروڑ کا ایک صوبہ ہے اور ایک عورت کے ہاتھ میں دیا، مریم نواز کی بات کر رہے ہیں، بالکل مریم نواز کی بات کرو، کم و بیش 12 کروڑ کا صوبہ ہے یہ، بالکل، یہ پورا پنجاب آپ بتا رہے پورا پنجاب، کم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن کم و بیش جو بتایا جاتا ہے 12 کروڑ کا ایک صوبہ، 12 کروڑ کے صوبے کا ایک بندہ حاکم ہے، بتاؤ، سیاہ اور سفید، ٹھیک ہے۔ اب اچھا، اور وجہ کیا ہے پاور ڈسٹریبیوٹ کیسے نہیں ہوتی؟ صوبے نہیں بناتے، صوبے بناؤ نا تو فوری ان کو آگ لگ جاتی ہے، کیوں؟ جب صوبے بنائیں گے اور پاور کو گراس روٹ لیول تک لے کر آئیں گے، جو مدینے کا صحیح کانسیپٹ ہے، جی جی، ریاست مدینہ، ریاست مدینہ کا میرے خیال سے یہی سوچ عمران خان صاحب کی بھی تھی۔ بالکل سر، ریاست مدینہ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ پاور کو گلی محلوں تک لے کر جائیں، وہ جو ایک نظام ہے نا، یعنی پولیس والے کے پاس بھی پاور ہو۔ سر آپ وہ جو علاقائی نظام ہے، علاقائی جو سوسائٹیز ہیں جی، ان کو بلڈ کریں، میئرشپ، بالکل میئرشپ، ان کو پاور ڈسٹریبیوٹ کریں۔ اب آپ کے بلدیاتی انتخابات ہوں، بلدیاتی نظام، اب آپ کے سامنے کچھ اسٹیٹسٹک رکھنے لگا ہوں۔ جی جی، باقی یہ جو ترکیہ ہے، ترکی، اس کی کل آبادی ہے 85 ملین، ٹھیک ہے، تقریباً کوئی جو ہے نا وہ 8 کروڑ کے برابر بنتی ہے۔ صوبے کتنے ہیں؟ صوبے مجھے نہیں پتا، 81 صوبے۔ پاور دیکھیں کہاں تک لا رہے ہیں وہ، 81 صوبے، ہر شہر کو، ہر صوبے کو خود مختار بنائیں گے۔ اچھا، منسٹر کتنے ہیں؟
17। अच्छा, कितने? 17। पावर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है? सऊदी अरब, कुल आबादी है 35.95 मिलियन, तकरीबन 4-5 से 5 करोड़, 13 सूबे हैं जनाब, और 23 मिनिस्टर हैं टोटल। ब्रुनाई छोटा सा मुल्क है, बिल्कुल छोटा सा, तकरीबन कुछ जो है ना 4,45,000 की आबादी है, 4 सूबे हैं, 4,45,000, और उसमें भी 4 सूबे, ठीक है, और मिनिस्टर 23। मलेशिया, कुल आबादी 33 मिलियन, तकरीबन कुछ जो है ना वो 3.5 करोड़ बन जाते हैं, 13 सूबे, और फेडरल मिनिस्टर सिर्फ 3, ठीक है। बांग्लादेश, कुल आबादी है जी 169, तकरीबन 17 करोड़, 8 सूबे। मालदीव, कुल आबादी तकरीबन 5,21,000, 7 सूबे, 19 मिनिस्टर। लीबिया, छोटे छोटे मुल्क हैं जी, आबादी है तकरीबन 7 करोड़, 22 सूबे, 30 मिनिस्टर। अच्छा, उसके बाद अल मोरताना, कुल आबादी है जनाब 4 लाख, 15 सूबे, 23 मिनिस्टर। गयाना, छोटा सा इलाके हैं ये, कुल आबादी है जी 8 लाख और 10 सूबे, 25 मिनिस्टर। देखते चले जाएं, ठीक है। और पाकिस्तान की मौजूदा जो जो सियासत है, 96 मिनिस्टर गुजरे पीडीएम के, 96, 4 सूबे, 96 मिनिस्टर। मिनिस्टर इख्तिदार इतना सर बड़ा। आप, अच्छा, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर पावर को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में जजीरतुल अरब के 7 सूबे तकसीम किए गए थे। कितने जी? 7। 7 सूबे। नाम ये थे ताइफ, बहरीन, उमान, यमामा, यमन और निजरान। फिर खिलाफत अबू बकर सिद्दीक आई, यही 7 कायम रहे। मक्का, ताइफ, इसमें एक बढ़ गया था, मक्का, ताइफ, बहरीन, उमान, यमामा, यमन और निजरान। हजरत उमर के अहद खिलाफत में मक्का, ताइफ, बहरीन ये बढ़ रहे हैं। मिस्र, उमान, यमामा, यमन, यमनुल जंग, निजरान, हुम्स, जजीरा, उर्दन, इजनाद इराक, बसरा, कूफा, मूसल, मिदाइन, आज़रबाईजान शामिल हो गए। कुल 19 सूबे हजरत उमर के दौर में, ठीक है जी। फिर हजरत उस्मान गनी का दौर आया, आपकी खिलाफत में 20 टोटल स्टेट कायम हुई, आर्मीनिया और 21 अस्फहान में शामिल की गई। अच्छा, ठीक है जी। फिर मौला अली का अहद मुबारक आया, 22 फारस में और 24 खुरासान में, और इसी तरह सिस्तान में शामिल किए गए। फिर इमाम हसन का अहद खिलाफत आया, तो उसमें भी ऐसे ही रहा जैसे आपने मौला अली ने किया था। खुलफाए राशिदीन के अहद खिलाफत तक कुल 24 सूबे बने हैं। अच्छा, हुजूर के अहद से खुलफाए राशिदीन तक 24 सूबे, 24 सूबे ये 75 साल हो गए, इधर 4 सूबों से ऊपर नहीं आने देते। बताएं, पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। पावर को डिस्ट्रीब्यूट। एक आईजी है, गर्दन में सरिया है, फिरौन बना रखे है, 12 करोड़ अवाम का उसके हाथ में दिया हुआ है, और वो कहते हैं, क्या सही फैसला और वो कहते हैं अन्नी फेर दो इनको। सर इधर जजों की तादाद कितनी है? बहुत ज्यादा है। ये मुंह ना खुलवाएं, यकीन करें आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, और भाषण देते हैं आके कि हम ये कर देंगे और 9 मई के बंदों को ये कर देंगे। तुम्हारा काम नहीं है ये करना, और ये आके जनाब जो है ना वो भाषण गिरिया ना झाड़ें, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है उसको तस्लीम करें। ये सर हालात हैं। एक नज़र आपको ना एक बड़ा खूबसूरत जुमला है 1965 के इलेक्शन में ना, आपको फिर एक चीज मजे की चीज दिखाऊंगा। एक पीर ऑफ देवल है, इन्होंने एक फतवा दिया, फतवा बड़ा मजेदार है। कहते हैं जी कि दाता दरबार में मराकबा किया है मैंने, और दाता साहब ने फरमाया कि अयूब खान को अगर कामयाब ना करवाया गया तो पाकिस्तान से अल्लाह नाराज हो। पीर घराने कह रहे हैं। बताओ यार, ये किस किस्म के पीर हैं? ये क्या इनकी 2 नंबर करामत है? ला हौल वला कुव्वत। और ये जो आपके मौजूदा ये जो चीफ जस्टिस साहब है ना, इनके वालिद की कभी हिस्ट्री उठा के देख लें, ये भी जिन्ना मुखालिफ है, फाइज ईसा की बात। जी हाँ। और भाषण इनसे जो है ना वो देखें कैसे कैसे देते हैं ये सर सारे मामलात हैं। हाँ, आखिरी चीज़ है ताकि हमारा प्रोग्राम एंड हो जाए, आज मैं आपको एक यूनिक किस्म के ना एक डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा। पाकिस्तान में सदारती निज़ाम होना चाहिए, ये कायदे आज़म के हाथ का लिखा हुआ रुका है, फुट नोट है। किसी ने दिखाया, ये जरा पब्लिक के सामने पेश ये देखें जी, और ये आर्काइव डिपार्टमेंट में आज भी मौजूद है। अच्छा, ये जो कौसैन साहब दिखा रहे हैं कि कायदे आज़म ये चाहते थे कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम होना चाहिए और ये बेस्ट सोल्यूशन है, और ये कायदे आज़म का फुटनोट लिखा हुआ है, कायदे आज़म के हाथ का लिखा हुआ अपनी फौतगी से 1 महीना ये पहले, पब्लिक के सामने पेश ये 1 महीना पहले कायदे आज़म ने फुटनोट लिखा था। और मजे की बात यह है, आप ये एक फुटनोट ले जाएं और चीफ जस्टिस को कहें जनाब मेरी आईनी पटिशन दायर करें, पाकिस्तान का ना तो आइन
اور نہ ہی نظام. قائد اعظم کے نظریے پہ تو ہے ہی نہیں. تو بتائیں. قائد اعظم کون ہے بھائی؟ قائد اعظم تو یہ میرے خیال سے یہ ہے نا کہ وہ جیب میں جو قائد اعظم ہوتے ہیں ہاں وہ تو جیب وہ والے ہے قائد جیب اعظم. والے قائد اعظم ہیں کہ آئین قائد اعظم پاکستان دینے اور سر، لینے میں کام آتے ہیں. آئین پاکستان وہ قائد اعظم کی آئیڈیالوجی کے خلاف. آپ کا جو حکومت کا طرز عمل ہے وہ قائد اعظم کی آئیڈیالوجی کے خلاف. پھر آپ ہیں کون؟ قائد اعظم کون ہے؟ پھر 12 مسالوں والا چیف تو نہیں ہے. نہیں مجھے قاسم صاحب اچھا میں آپ کو یہ دکھا دوں. قائد اعظم نے جو تحریر لکھی، یہ تحریر آرکائیو ڈپارٹمنٹ میں آج بھی موجود ہے. اس میں لکھتے ہیں قائد اعظم انگلش میں: presidential form of government was more suited to Pakistan. بالکل صحیح فتویٰ دیا قائد اعظم نے، لکھ کے دیا کہ پریزیڈینشل سسٹم جو ہے وہ پاکستان کے لیے سوٹیبل ہے، جیسے امریکہ میں. جی ہاں. اور پھر لکھتے ہیں پارلیمانی طرز حکومت. اچھا، اس نے اب تک صرف انگلینڈ میں تسلی بخش طریقے سے کام کیا اور کہیں نہیں. لہذا پاکستان میں پریزیڈینشل نظام ہونا چاہیے، جمہوری نظام نہیں ہونا چاہیے. تو جمہوری آئین کس نام کی بلا ہے؟ یہ تو قائد اعظم کے نظریات کے خلاف ہے. سر جائیں دعویٰ کریں، لے کے جائیں ریٹ پٹیشن، آپ کو فوری بھگا دیں گے، کہیں گے بھاگو ادھر سے. آئین پاکستان. اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دیں. میں عوام کے آگے ایک بڑا سوال رکھتا ہوں کہ اگر ہم 20-25 سال پیچھے جائیں تو محترمہ جو بے نظیر کی حکومت ہے یا نواز شریف کی جو 2 دفعہ گورنمنٹ آئی ہے، دونوں بے نظیر کی بھی اور نواز شریف کی 2 دفعہ گورنمنٹ آئی، اس میں جو صدر کے پاس اسمبلی توڑنے کا اختیار تھا. 52 بی ہاں 52 بی کا ایک پاور تھی. تو اس وقت صدر کے پاس پاور تھی. یہ پاور کیوں ختم کی گئی؟ سر کیا چکر ہے یہ؟ سر جو کیا اس کی وجہ کرپشن؟ ہاں اچھا یہ بنیادی وجہ ہے کہ کرپشن کو بحال کرنا چاہتے تھے اور ان دونوں پارٹیوں نے بٹا سٹا کھیلا. بالکل بٹا سٹا. ایک دفعہ ایک باری میں ہم کریں گے، تم کچھ نہ کہنا، تم جب آؤ گے ہم کچھ نہیں کہیں. اور ان کے جبری نکاح کرواتی ہے فوج. اچھا فوج ان کے متا کراتی. ہاں بالکل ایسی ہی ہے، حقیقت ہے کہ رشتہ کرو پھر طلاقیں بھی کروا دیتی. اچھا یہ بتائیں کیا ان پولیٹیشنز کے ساتھ یا ان پولیٹیشین کا ساتھ دینے کے لیے ہمارے ملاؤں کا بھی کردار ہے؟ بالکل ہے. ہمارے ملا کس حد تک پولیٹیکل معاملات میں اور قائد اعظم کے معاملے میں جو ہے وہ بے ایمان ثابت ہوا ہے؟ ذرا اس حوالے سے کچھ بتائیں. 100%. اچھا یہ ہیں ہی بے ایمان. 100%. چاہے یہ فضل الرحمان گروپ ہو، جمعیت علماء اسلام ہو، چاہے یہ آپ کے مدارس والے ملا ہوں. بالکل کبھی بھی بک جاتا ہے. اچھا یہ بک جاتے ہیں، یہ سارے بکاؤ لوگ سر ان کی. اچھا یہ بتائیں اس میں ایک ضمنی سوال ہے، پھر ہم اس پروگرام کو اینڈ کر رہے ہیں. پاکستان میں کبھی بھی اسلامی نظام نہیں آیا. اس کا مختصر جواب دے دیں. اس کا مختصر جواب دے دیں، ہم اس پر ایک ڈیٹیل پروگرام رکھیں گے. نہیں آئے گا. کیا وجہ ہے؟ لانے نہیں چاہتے. اچھا اسلامی نظام لانا نہیں چاہتا، کیا مولوی نہیں چاہتا؟ نہیں، مولوی کے تو اوقات ہی کچھ نہیں ہے نا جی. آپ سمپل ایک کام کریں، DHA چلے جائیں، وہاں پہ اسلام کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ لگ جائے گا. اللہ اکبر. بس اس سے زیادہ میں اور کھل کے بات نہیں کر سکتا. کھل کے بات نہیں کر سکتا. اچھا میں اس پروگرام کو اینڈ کر رہا ہوں، اور بڑی اہم ہمارے ساتھ گفتگو ہوئی حسین بھائی کے ساتھ کہ انہوں نے سارے کچا چھٹا کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیا، سب کچھ بتا دیا. مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر ہمارے بزرگان دین جن کو ہم اپنا بزرگ مانتے ہیں وہ قائد اعظم کے متعلق اتنی گھٹیا اور گری ہوئی سوچ رکھتے تھے تو مجھے معذرت کے ساتھ انہیں بزرگ نہیں کہنا چاہیے. تو ہم پاکستان کی عوام سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ کم از کم اپنے ملک کے لیڈر کی، قائد اعظم کی عزت کریں، اور اس قسم کی جو ڈاکومنٹریز ہیں اور یہ جو من گھڑت فتوے ہیں اس سے گریز کریں، اور اس ملائیت کو اپنائیں جو ملائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اصحاب کی تھی، خلفائے راشدین کی تھی. ان ملائیت کی نہیں جو آج کا یہ جبری اسلام لے کے آئے، چاہے وہ فضلو گروپ ہو، چاہے وہ آپ کا یہ مدرسوں کے ملا ہوں، یعنی جو بھی پاکستان کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کے ملک کی سالمیت کے خلاف ہے، چاہے آپ کا مولوی کیوں نہ ہو، چاہے آپ کا کوئی گورنمنٹ آفیشل ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، آپ نے ہمیشہ اپنے لیڈر کی، اس کے نظریات کی تائید کریں. اور اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.